اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معروف و مشہور ماہنامہ دعوت خیر بھوپال کا اداریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ خالق و مخلوق کے محبتوں کا امتحان۔ اداریہ از مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم MP۔ ماں باپ، آل و اولاد اور اپنی جان سے انسانوں کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، اور رشتہ داروں سے بقدر قربت محبت ہوتی ہے، اور دوستوں سے دوستی ہوتی ہے، لیکن ان سب سے زیادہ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو مومن کامل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم کامل ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے یا غیر کی محبت غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوف اور بھوک کے ذریعے اور مال و جان اور پھلوں کو کم کر کے ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ لوگ کہ ان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہمارا مالک اللہ ہے، اور جان و مال، آل و اولاد کا اللہ کے لیے قربان ہونا یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ سچے عاشق کی انتہائی تمنا محبوب حقیقی سے ملنا ہے، اور ہم اللہ سے ملنے والے ہیں۔ یہ بندے مصیبتوں میں بھی ایمان پر جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اور مصیبتوں میں بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں ہماری اصلاح و تربیت کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت ہماری دستگیری کرنے والی ہے۔ وہیں بے سہارے کا سہارا اور بے یار و مددگار کا مددگار ہے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان باطل طاقتوں سے بہت زیادہ ہے، اور وہ جب چاہے ظالموں کو مغلوب کر سکتا ہے اور مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے باطل سے مقابلے کے وقت اپنا سب کچھ قربان کر کے دین حق کو غالب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان و مال، آل و اولاد اور رشتہ داروں کی قربانی دے کر دین کی حفاظت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اگر اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اور ظاہری نفع پہنچانے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہو تب بھی اس نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں ٹوٹنے دیتے۔ اس کے بالمقابل منافق مصیبتیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور دین سے پلٹ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں چھپا ہوا کفر زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں پر مصیبتیں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایمان والوں اور منافقوں کو چھانٹنا ہے، پھر خالص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔